اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کی بعثت، ان کی عالمگیریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک جاری رہنا، جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین۔ یہ ساری چیزیں اور تمام پہلو کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرہ عرب اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی، اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو سیرت کا صحیح مقام سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عربوں کی اقسام کو ہم دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو احوال عرب ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم دور جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، لیکن اختصار کے ساتھ ہم پہلے ماحول کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بطور خاص یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا؟ ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا، یعنی جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی اور بار بار فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے مدنی مطلب کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ کھلی گمراہیوں میں اٹا پڑا تھا۔ تو اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ عرب اصل میں تین قسم کے کہلائے جاتے ہیں۔ ایک عرب ہے باعدہ، ایک عرب ہے عاربہ، اور ایک عرب ہے مستعربہ۔ تو یاد رکھیں کہ تاریخوں میں عربوں کی تین قسمیں ملتی ہیں۔ عرب باعدہ کون تھے؟ غور سے سنیے گا، یہ انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیشنز میری کوشش ہے ساتھ ساتھ پرووائڈ بھی کروں۔ عرب باعدہ کون تھے؟ جو سب سے پہلے عربی زبان بولنے اور جاننے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ باعدہ ہلاک ہو گئے، بچے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ قومیں جو مٹ گئیں، جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، باقی ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم یہ بھی نہ جانتے اور اس کا کوئی سرا بھی تلاش نہ کر سکتے۔ جیسے پہلی قومیں گزر گئیں تو ان میں کون ہے؟ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری قومیں تھیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کر دیا، جو کہ کون تھے؟ باعدہ۔ آپ اب یہ جو ساری قومیں تھیں ان کا میں نے تذکرہ کیا، آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے، مدائن کے راستے آگے چلے جائیں تو وہاں کیا آپ تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں کون سی قوم آباد تھی؟ وہاں قوم لوط آباد تھی۔ جو قوم لوط جہاں آباد تھی اس کا تذکرہ غور سے سنیے گا، جہاں آج کیا ہے؟ اردن ہے۔
جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، وہی جگہ بحر میت کے نام سے آج بھی معروف ہے، جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب وہ تھے جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جن کے بارے میں آدمی کہہ سکے کہ اس نسل کا کیا ہوا۔ اللہ نے تو اس کا استحصال کلی کر دیا، مطلب یعنی وہ بالکل ختم ہو گئے، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک عرب ہے مستعربہ۔ مستعربہ کا معنی ہے، اب غور سے سنیں، جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ ہم زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہے کہ پھر ہمیں سیرت کے موضوع پر آتے آتے کئی مہینے لگ جائیں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ نسب، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ اگر ہم اس سلسلے کو ابتدا سے دیکھیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے دیکھیں، تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پوری تاریخ انسانیت کو عبور کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ہم زیادہ قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر براہ راست تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد اسماعیل ہیں۔ تو یہ جی ہم نے آج مطالعہ کیا عرب کی قسموں کا۔